اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ۔ اور وہ رہ گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، تو یہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ سورۃ روم آیا 16۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ اور رہ گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا، اس کی آیات کا، اس کے رسولوں کا، اس کی ملاقات کا انکار کیا، یعنی بعث، حساب اور جزا کا انکار کیا، فَأُولَٰئِکَ فِی الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ تو یہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ کافر اللہ تعالیٰ کے عذاب میں جہنم میں گرفتار ہوں گے اور ہولناک سزاؤں سے دائمی دوچار ہوں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں اور اہل جہنم کو جہنم میں داخل فرمائیں گے تو موت کو سینے سے پکڑ کر لایا جائے گا اور ایک ایسی دیوار پر کھڑا کر دیا جائے گا جو اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان واقع ہوگی۔ پھر پکارا جائے گا، جنت والوں وہ گھبرائے ہوئے متوجہ ہوں گے۔ پھر پکارا جائے گا، جہنم والوں وہ خوشی سے متوجہ ہوں گے، وہ شفاعت کی امید کر رہے ہوں گے۔ پھر اہل جنت اور اہل جہنم سے پوچھا جائے گا، کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ دونوں فریق جواب دیں گے، ہاں ہم اسے خوب پہچانتے ہیں، یہ موت ہے جسے دنیا میں ہم پر مسلط کیا گیا تھا۔ چنانچہ اسے سب کے سامنے دیوار پر لٹا دیا جائے گا جو جنت اور جہنم کے درمیان ہوگی اور ذبح کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اعلان کیا جائے گا، جنت والو تم ہمیشہ ہمیشہ جہنت میں رہو گے، اب موت نہیں، اور اے جہنم والو تم ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہو گے، اب موت نہیں۔ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِی الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِی السَّعِیرِ اور وہ جمع ہونے کے دن سے ڈرائے جس میں کوئی شک نہیں، ایک گروہ جنت میں اور دوسرا گروہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ سورۃ الشورى آیا 7۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ حِینَ تُمْسُونَ وَحِینَ تُصْبِحُونَ چنانچہ اللہ تعالیٰ ہی کی تسبیح ہے جب تم صبح شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو۔ سورۃ الروم آیا 17۔ وَسُبْحَانَ اللَّہ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی ہی تسبیح ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرو، اور وہ ہر برائی اور نقص سے پاک ہے اور اس سے بھی پاک ہے کہ کوئی اس کا شریک ہو۔ حِینَ تُمْسُونَ جب تم شام کرتے ہو، جب شام ہو جائے تو مغرب اور عشاء کی نمازیں اور شام کے اذکار اور تسبیحات مراد ہیں۔ وَحِینَ تُصْبِحُونَ اور جب تم صبح کرتے ہو، اس سے مراد صبح کی نماز اور صبح کے اذکار اور تسبیحات ہیں۔ صبح اور شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے سے مراد ہے مستقبل اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں، مستقل اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ صبح اور شام کے اوقات ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں۔ یہ اوقات اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ کی قدرت کے کمال پر دلالت کرتے ہیں۔ شام کے وقت میں تاریکی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، یہ بڑی تبدیلی قدرت والے رب کے کمال کا مظہر ہے، اس لیے اس وقت تسبیح کرنی چاہیے۔ صبح کے وقت میں روشنی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، روشنی میں جو زمین کی نہیں، اس کا اتنے وسیع پیمانے پر انتظام اللہ کی قدرت کے کمال کا مظہر ہے، اس لیے صبح کے وقت تسبیح کرنی چاہیے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِیًّا وَحِینَ تُظْہِرُونَ اور آسمان اور زمین میں تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اور تیسرے پہر کو اور جب تم ظہر کرو۔ سورۃ الروم آیا 18۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور آسمانوں اور زمین میں تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، یعنی کائنات کے پیدا کرنے پر اللہ ہی کی حمد ہے۔ اس کی حمد آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو اس وقت بھی یہی حمد کرتے، اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد لک ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ولک الحمد انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق وقولک حق والجنات حق والنار حق والنبیون حق
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق والساعۃ حق اللہم لک اسلمت بک آمنت وعلیک توکلت وعلیک انبت وبک خاصمت وعلیک حکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وانت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت ولا الہ غیرک وعشی وحین تظہرون، اور تیسرے پہر کو جب تم ظہر کرو، یعنی مکمل تاریکی اور ظہر مکمل نور۔ اللہ تعالیٰ ہی تاریکی اور روشنی کا خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ وہ صبح اور شام اور ظہر کے وقت اس کی تسبیح کریں۔ یہ 5 نمازوں کے اوقات ہیں، ان میں فرائض بھی شامل ہیں جیسے 5 وقت کی فرض نمازیں، اور مستحبات بھی شامل ہیں جیسے صبح و شام کے اذکار تسبیحات، اور فرض نمازوں کے علاوہ اذکار اور فرض نمازوں کے ساتھ سنت موقتہ بھی ہے۔ یہ 5 افضل ترین اوقات ہیں۔ اس دن میں عبادات اور تسبیح اور تحمید دوسرے اوقات کے مقابلے میں زیادہ فضیلت کی حامل ہے۔ ان اوقات میں عبادت سبحان اللہ پر مشتمل نہ بھی ہو تو تسبیح ہوگی، کیونکہ عبادت میں اخلاص اور انابت دراصل اللہ کی اس بات کی گواہی دیتی ہے کوئی اس کا شریک ہو، اس سے روکتی ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون۔ وہ مردہ میں سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے، اور وہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، اور ایسے ہی تم بھی نکالے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت، یخرج الحی من المیت، وہ مردہ میں سے زندہ کو نکالتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کمال قدرت ہے۔ اس نے اشیاء کو ان کی ازداد کے ساتھ پیدا کیا، ضد کے ساتھ پیدا کیا، زندگی کے مقابل موت اور جاندار کے مقابلے میں بے جان۔ وہ زندہ نباتات کو مردہ زمین سے نکالتا ہے، درخت کو گٹلی سے نکالتا ہے، چوزے کو انڈے سے نکالتا ہے، اور مومن کو کافر سے نکالتا ہے۔ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، یعنی انڈے کو چوزے سے، نطفے کو انسان سے، اور کافر کو مومن سے۔ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور زمین میں اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی قدرت، اس کے علم اور اس کی رحمت کے دلائل ہیں۔ مردہ زمین کو بارش سے زندہ کرتا ہے، وہ بارش برساتا ہے تو بنجر اور خشک زمین میں خوش منظر نباتات اگاتی ہیں۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ یعنی جیسے اللہ تعالیٰ مردہ کو زندہ اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، جیسے وہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، ایسے ہی وہ تمہیں زندہ کرے گا، اور تمہاری موت کے بعد تمہیں حساب کتاب اور جزا کے لیے تمہاری قبروں سے نکالے گا۔ جو پہلی بار پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے وہ دوسری بار بھی پیدا کر سکتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کی زندگی کی مثال دی ہے، جیسے ایک بنجر زمین کو اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے اور اسی سے پودے اگتے ہیں۔ یہ ہریالی زندگی کی علامت ہے۔ اسی طرح تم لوگ بھی زمین سے نکالے جاؤ گے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر یکایک تم انسان ہو کے پھیلتے جا رہے ہو۔ سورۃ الروم آیات 20۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کمال ہے کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے نسل انسان کے جد امجد کی تخلیق مٹی سے کی۔ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک مٹھی مٹی کی لے کر اسے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پس زمین کے مختلف حصوں کی طرح اولاد آدم کی رنگتیں مختلف ہوئیں، کوئی سفید، کوئی سیاہ، کوئی خبیث، کوئی طیب، کوئی خوش خلق، کوئی بد خلق۔ ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر یکایک تم انسان ہو کے پھیلتے جا رہے ہو۔ پھر اس نے تمہیں زمین کے کناروں تک پھیلا دیا۔ جس ہستی نے مٹی سے پیدا کرنے کے بعد تمہاری نسل کا سلسلہ نطفے سے چلایا، وہی تمہارا رب، تمہارا معبود، تمہارا پروردگار ہے۔ اس کے سوا کسی کا حق نہیں کہ تم اس کی عبادت کرو۔
انسان مٹی سے بنا ہے، مٹی کی کوئی ذاتی ضروریات نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ جب اسے مختلف مراحل سے گزار کر انسان بنا دیتی ہیں تو اس کی ضرورت ٹھہرنے نہیں دیتی۔ انسان کا مٹی سے جیتے جاگتے انسان کی صورت وجود میں آنا اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی نشانی ہے۔ انسان اس پر غور و فکر کرتا ہے تو اس کا دل بے ساختہ اللہ کی تسبیح پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جما دے۔